الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، آج کی اس مجلس میں اللہ رب العزت ہی کی فضل سے اور اسی ہی کی توفیق سے سورہ کہف کی تفسیر کا، اس کے مذاکرے کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ اس صورت کی تفسیر کو مکمل فرمائے اور اس صورت میں ہمارے لیے جو قیمتی ہدایات ہے ان کو سن کر اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس صورت کا نام ہے سورہ کہف۔ اس صورت کے اندر 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ 15ویں پارے سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، آدھے پارے سے، اور 16ویں پارے میں پاؤں پارے پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام کہف کیوں رکھا؟ اصل میں کہف کہتے ہیں غار کو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گفا، اس کو عربی میں کہتے ہیں کہف۔ گفا یا غار اس کو کہتے ہیں کہ جس کا منہ بہت چھوٹا ہو، پہاڑ کے اندر جس جگہ گفا ہو، اس کے انٹری کا جو دروازہ ہے، انٹری کا جو راستہ ہے، اس کا منہ تو بہت چھوٹا ہو، لیکن جو آدمی پہاڑ کے اندر چلا جائے تو یوں وہ گفا لمبی اور دور دراز تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو ظاہر میں دکھنے میں اس کا منہ چھوٹا ہے، لیکن اندر میں بہت بڑی ہوتی ہے، پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس سورت کا نام سورہ کہف اس نے رکھا کہ اس سورت کے اندر کچھ ایسے نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو اپنے زمانے کے اندر اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس گفا میں جا کر چھپ گئے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں 309 سال تک سلا دیا اور پھر اس کے بعد جگایا۔ بڑا تفصیل سے واقعہ اس صورت کے اندر ان نوجوانوں کا آ رہا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ کہف رکھا۔ اس صورت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت اس صورت کے متعلق حدیثوں میں یہ آتی ہے کہ جو آدمی اس صورت کی ایک آیت پڑھے گا، اس کے قدم سے لے کر اس کے پیر تک اللہ رب العزت روشنی اور نور کو پھیلا دیں گے ایک آیت کے پڑھنے پہ۔ اور دوسری حدیثوں میں اس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھے گا، تو اس کے متعلق 3 باتیں حدیثوں میں آئی ہیں، اس کو ذرا دھیان سے سننا۔ سب سے پہلی بات کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، پچھلی جمعہ سے اس جمعہ تک میں اس نے جتنے گناہ کیے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، سب سے پہلی فضیلت۔
دوسری فضیلت کہ جمعہ کے دن جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا تو اس کے قدم سے لے کر آسمان تک اللہ ایک نور کو قائم کر دے گا اور ایک روشنی، اور یہ روشنی اس کو اس وقت کام آئے گی جب قیامت کے دن لوگ اندھیروں میں ہوں گے، اس وقت یہ روشنی کے اندر چل رہا ہوگا۔ اور اس کی ایک تیسری فضیلت کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا تو اس جمعے سے آئندہ جمعے تک جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں اللہ رب العزت اس کی سارے فتنوں سے حفاظت فرمائیں۔ اور اگر اس 8 دنوں میں اندر اگر دجال کا فتنہ بھی آ گیا تو اللہ اس دجال کے فتنے سے بھی اس کی حفاظت فرمائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پونے پارے کی یہ سورت ہے، کم از کم 15-20 منٹ لگے اس سورت کو پڑھنے میں، لیکن کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے 8 دن کے سارے گناہ معاف، اس کے قدم سے لے کر آسمان تک نور ہی نور، قیامت میں اس کی آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور آئندہ جمعے تک جتنے فتنے آنے والے ہیں سارے فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو حفظ زبانی یاد کر لے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، دوسرے روایت میں اخیر کی 10 آیتوں کو جو آدمی زبانی یاد کر لے، دونوں روایتیں ہیں، ایک روایت شروع کی 10 آیتیں ہیں اور ایک روایت اخیر کی 10 آیتیں جو آدمی یاد کر لے، زبانی یاد کر لے، اللہ پاک دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ان صورتوں کی شروع کی یا آخر کی 10 آیتیں بھی یاد کر لینی چاہیے، بہت آسان آیتیں ہیں، آدمی جب بار بار اس کو تلاوت کرے گا پڑھے گا تو پڑھتے پڑھتے زبان یاد ہو جائے گی۔ اب یہ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ بہرحال یہ ان صورتوں کے فضائل ہیں، اس لیے ہر آدمی نیت کرے کہ انشاءاللہ اس جمعہ سے ان صورتوں کے پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ اب اس صورت کا شان نزول کیا ہے، کیوں یہ صورت نازل ہوئی، اس شان نزول کو سمجھ لیجیے۔ پچھلی بھی کئی تفسیروں میں یہ بات آپ کے سامنے بار بار آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملی ان کو 40 سال کی عمر میں، تو نبوت ملنے کے بعد توحید کا پیغام اور توحید کی دعوت دینا مکہ میں شروع کیا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک ہی آواز لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ مکہ میں رہتے ہوئے تمہوں نے جو 360 جو بت تم نے پال رکھے ہیں، کوئی بارش کا بت ہے، کوئی روزی کا بت ہے، کوئی اولاد کا بت ہے، ان سارے بتوں کو اور پورتیوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، تفلحوا، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اس کو بولتے ہیں توحید۔ تو نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا شروع کیا کہ تو توحید پر آ جاؤ۔ جب یہ دعوت شروع کی تو پھر اس زمانے کے جو کفار مکہ تھے، قریش مکہ تھے، ان کو یہ دعوت ہضم نہیں ہوئی۔ ہم اپنے باپ داداؤں کے زمانے سے کئی سالوں سے مورتیوں کی پوجا کرتے آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مانتا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ عجیب عجیب انہوں نے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے کہ یہ تو ساحر ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، ایسے ایسے عجیب عجیب الفاظ کہے، لیکن اللہ کے نبی اسلام استقامت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ انہوں نے اس دعوت کی محنت کو شروع کر دیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو ان کے اندر آپس میں مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو جاہل ہیں، ان پڑھ ہے، اتنی ساری معلومات تو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ مدینہ کے اندر جو یہودی آباد ہے وہ تورات کے زبور کی پچھلی آسمانی کتابوں کے حافظ ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس طریقے سے مکہ میں اس طرح نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اسی دعوت دے رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورے سے 2 آدمی طے کیے، ایک ہے نضر بن حارث اور ایک ہے عقبہ ابن ابی معیط، یہ وہی ملعون یہ سردار مکہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر شروع زمانے میں سجدے میں سجدہ کر رہے تھے تو انہوں نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی تھی۔ اونٹ کی اوجھڑی کتنی بڑی ہوتی، یہ وہی ملعون ہے۔ یہ دونوں یہودی کے مدینہ گئے، انہوں نے جا کر ساری باتیں رکھی، تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کو کچھ سوالات سکھاتے ہیں، اگر ان سوالوں کے جواب اگر وہ آدمی دے دیتا ہے تو اپنی بات میں سچا ہے بالکل، اور اگر ان سوالوں کے جوابات نہ دے سکیں تو سمجھ لینا کہ وہ آدمی بالکل جھوٹا ہے۔ کہ کیا سوالات کریں ہم ان کے سامنے، ہم آپ کو 3 سوالات بتا دیں۔
پہلا سوال کہ جا کر ان سے یہ پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے جو ہم آدمی کے بدن میں ہے، روح کیا چیز ہے۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ پچھلے زمانے میں کچھ نوجوان اس غار کے اندر اس گفا میں چلے گئے تھے، تو ان کا واقعہ کیا ہے، کیوں چلے گئے تھے وہ۔ اور تیسرا سوال ان سے یہ کرنا کہ ایک دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، اس نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے اور اس نے عجیب عجیب کارنامے انجام دیے، تو اس کا تفصیلی واقعہ کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو واقعات، ایک تو اصحاب کہف کا غار والا واقعہ اور ایک ہی ذوالقرنین، یہ دونوں واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت سال پہلے کے ہیں۔ اور روح ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق سے کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ کہا کہ یہ اتنے عجیب سوال ہے کہ اس کے جوابات وہ آدمی نہیں دے سکے گا۔ تو یہ لوگ تو خوش مدینہ سے مکہ آئے اور واپس سے میٹنگ ہوئی کہ بھئی اس طرح کے سوالات لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں۔ دربار رسالت میں گئے لوگ، تو جا کر ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تینوں سوالات رکھے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بتائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوالات سنے تو آپ کو ان کے جوابات تو معلوم نہیں تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم تھا کہ میرے پاس وحی لے کر جبرائیل امین علیہ السلام آیا کرتے ہیں، وحی آتی رہتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ میں کل آپ کو ان کے جوابات دے دوں گا۔ کیا کہا؟ میں آئندہ کل ان 3 سوالوں کے جوابات آپ کو دے دوں گا۔ اب یہ لوگ چلے گئے، اب دوسرا آئندہ کل آیا لیکن وحی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، حالانکہ اللہ کا اپنے نبی سے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بات پیش آ جاتی تھی فوراً آسمان سے وحی آ جاتی تھی، فوراً، چاہے وہ اللہ کے قسم نیند کی حالت میں ہو، جاگتے کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو۔ لیکن یہاں ایک دن ہو گیا وحی نہیں آ رہی، دوسرا دن ہو گیا وحی نہیں آئی، تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن، یہاں تک کہ 15 دن مسلسل گزر گئے، وحی نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، ٹینشن ہو گیا، اور ادھر ان کفار مکہ کو موقع مل گیا کہ دیکھا کتنے خطرناک سوالات کے جوابات تو ہے نہیں، اب مذاق اڑانا شروع کر دیا، موقع مل گیا، ان کا مقصد حل ہو گیا کہ سوالات کے جواب نہ دے سکے تو آدمی جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ 15واں جب دن ہوا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آسمان سے تشریف لائے، چونکہ اللہ کے رسول کو بہت صدمہ ہوا۔ اس صدمے کی وجہ سے 15ویں دن آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ سورت کے اندر ایک حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نبی جی جب آپ کسی سے کوئی بات کہیں تو یہ مت کیجئے کہ میں کل آپ کر دوں گا وہ کام، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ کہ میں کر دوں گا آئندہ کل، لیکن آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہیے۔ نبی جی کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا، انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وحی میں تاخیر ہو گئی، وحی میں آنے میں لیٹ ہو گئے۔ دیکھیے یہ انشاءاللہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کام کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دے، اپنی چاہت پر، اپنے بھروسے پر اور اپنے تدبیر پر آدمی اعتماد نہ کرے، میں کل اس کو کر دوں گا، بلکہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، اللہ کی مرضی پر آدمی چھوڑ دے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حدیثوں میں ملتا ہے، چونکہ ضمناً میں انشاءاللہ کی بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے وہ بھی کہہ دیتا ہوں، اس میں بھی ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کسی غزوے سے واپس ہو رہی تھی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے اندر صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے، ساتھ میں تھے۔ چلتے 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 رات کا آخری پہر ہو گیا، صحابہ کرام تھک گئے، نیند آنکھوں پر سوار ہو گئی۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا نبی اللہ، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم رات میں تھوڑی دیر آرام کر لیں، اب ہمت نہیں آگے چلنے کی، اور رات کا آخری تہجد کا وقت تھا، سارے صحابہ سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فجر کی اذان کی ذمہ داری کس کی، فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہا کہ میں اٹھاؤں گا۔ تو وہ لکڑی کے ایک سہارے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تاکہ مجھے نیند نہ آوے، کہ سارے ساتھی آرام کر لے، میں فجر کی نماز میں ان کو جگا دوں گا۔ کیا کہا کہ میں کل آپ کو جگا دوں گا۔ اب سارے ساتھی سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے، ایسے سوئے کہ صبح کا سورج نکل گیا، سب کی نماز قضا ہو گئی۔
سب سے پہلے ایک صحابی اٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب دیکھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، سورج طلوع کا فجر کی نماز قضا ہو۔ دوسرے صحابی اٹھے، تیسرے صحابی اٹھے، اور چوتھے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے۔ تو بڑے جلالی آدمی تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا۔ اب دیکھا ایک طرف تو نماز قضا ہوئی، اس کا ٹینشن، دوسری طرف دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی جب سو رہا ہو تو اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ خواب کی حالت کے اندر بھی وہی آتی ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ یہی تو قربانی جو ہم کر رہے، یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواب کی یاد تو ہے، خوابی میں تو دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں دیکھ رہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور خواب دیکھنے کے بعد پھر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اب بیٹا کیا خیال ہے؟ کہا کہ ابا جان آپ اللہ کے حکم کو پورا کر دیجیے۔ معلوم ہوا کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ کیا کیا جائے، اٹھا بھی سکتے نہیں ہیں، فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے، تو ایک تدبیر اختیار کی، زور سے اللہ اکبر تکبیر شروع کر دی۔ جب اللہ اکبر بار بار کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ نبی اللہ ہم سب کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ کے نبی کہ لا ضرور، کوئی حرج نہیں، چلیے آگے۔ چونکہ وہ جو وقت تھا وہ مکروہ وقت شروع ہو گیا تھا، ابھی اشراق کا وقت نہیں تھا اور پانی بھی نہیں تھا، پورا مجمع آگے چلا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی حرج نہیں ہے تو حضرت عمر کی ہمت نہیں کہ کچھ بات آگے کہہ سکے، سب صحابی آگے جا رہے ہیں۔ ایک آگے چلنے کے بعد پھر کچھ پانی ملا، سارے صحابہ نے پانی سے وضو کیا، اللہ کے سامنے اذان دلوائی اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس موقع پر اللہ کے سامنے حضرت بلال سے کہا، بلال کیا بات ہے، آپ نے لوگوں کو جگایا نہیں؟ دیکھیے کتنا پیارا جواب دیا حضرت بلال نے۔ صحابہ جو ہے نا بالکل بے تکلف تھے اپنے نبی سے، بالکل سادے آدمی تھے۔ یا نبی اللہ مجھے بھی نیند آ گئی، میں بھی سو گیا، کیا کروں میں بھی؟ کوئی تکلف نہیں کیا کہ میں نے بہت طاقت لگائی، میں نے یہ کیا، بالکل بے تکلف تھے، چکنی چوپڑی بات نہیں۔ بے تکلف کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ادب کا لحاظ نہ کرے، بے تکلفی کا مطلب یہ کہ آدمی جو بات پیش آئے اس کو بات بیان کر دے۔ ایک مرتبہ بحرین سے مدینہ کے اندر، یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، مسجد نبوی میں بحرین سے بہت زیادہ مال غنیمت آیا، سارے صحابہ کو اس کی اطلاع ہو گئی، تو سارے صحابہ اپنے اپنے محلوں میں تھے، سارے صحابہ اپنے اپنے محلوں میں فجر کی نماز پڑھتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ رات میں کہ بحرین سے مال غنیمت آیا ہے تو اپنے اپنے محلوں میں نماز پڑھنے کی بجائے سب مسجد نبوی میں نماز پڑھنا شروع کیا، مسجد نبوی بھر گئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ نماز کے بعد کہ کیا بات ہے، آج تو پورا مجمع مسجد نبوی میں ہے۔ اب دیکھیں یہاں صحابہ یہ نہیں کیا کہ آپ کی زیارت کو بہت دن ہو گئے تھے، جی چاہ کہ آپ کی زیارت کرے، کیونکہ دل میں تو مال کی تمنا تھی، مال لینے، صاف بات کی، یا نبی اللہ بحرین سے مال آیا تھا، ہم مال لینے کے لیے آئے۔ کتنی پیاری بات کی۔ بہرحال اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے کہا کہ میں سو گیا تھا، مجھے نیند آ گئی، میں کیا کروں؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں، بخاری شریف کی جو شرح میں لکھ رہے ہیں کہ یہاں حضرت بلال نے جب یہ کہا کہ میں کل اٹھاؤں گا، وہاں حضرت بلال انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو بھی سلا دیا، اپنی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے سو گئے تو اللہ نے انہیں بھی سلا دیا۔ پھر آگے جب شیخ مزاحن یعنی ہنستے ہوئے ایک بات یہ بھی لکھی انہوں نے، دیکھیے بکرا بہت زیادہ میں کرتا ہے تو وہ فوراً ذبح ہوتا ہے، آدمی یہ نہیں کہ میں کرتا ہوں مجھ سے ہوتا ہے میں کرتا ہوں، جو زیادہ میں کرتا ہے اللہ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور جو آدمی جتنا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیہ کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، یا نبی اللہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ، جب بھی کسی سے کوئی بات کہے تو وعدہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ دیا کیجیے تاکہ اللہ تمہارے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ اب ان سوالوں کے جوابات ان صورتوں میں نازل ہوئے۔ اب اس میں 3 سوالات کیے تھے، پہلا سوال تھا روح کے متعلق، لیکن اس سوال کا جواب سورہ کہف میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ان کے سوال کو نقل کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح میرے اللہ کا ایک حکم ہے۔ دیکھیے اللہ نے لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، حکمت اور مصلحت کی وجہ سے، دنیا کی عقل سے ہم روح کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، سمجھانے کے بعد بھی آدمی نہیں سمجھ پائے، اللہ نے صرف ایک شارٹ کٹ جواب دے دیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح میرے اللہ کا ایک حکم ہے۔
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا، اب اس علم کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن دوسرا جو سوال تھا سورہ کہف کا، اس کا آپ نے اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے تفصیلی واقعہ بیان فرما دیا۔ اور تیسرا جو سوال تھا ذوالقرنین کا، اس سورت کے اخیر میں وَيَسْأَلُونَكَ ذی القرنین، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو سورت کے اخیر میں تفصیل سے ان کا بھی واقعہ بیان کر دیا کہ کتنے بڑے بادشاہ ہیں، مشرق و مغرب کا، پوری دنیا کا سفر کیا، اور کیا بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے، وہ اللہ نے اس سورت کے اخیر میں بیان فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ دو تین باتیں اللہ نے اس واقعے میں، اس سورت میں اور بھی بیان فرمائی۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ، وہ کشتی والا جو واقعہ آئے گا، وہ بھی اللہ نے اس سورت میں بیان فرمایا۔ ایک واقعہ اور اللہ نے بیان فرمایا، ایک مسلم اور ایک نان مسلم کا واقعہ۔ ایک مسلمان مالدار تھا، غریب تھا، اور ایک نان مسلم غیر مسلم مالدار تھا، ان دونوں میں کیا بات ہوئی، اللہ اس واقعے کو بھی اس صورت میں بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس صورت کا شان نزول ہو گیا۔ اب تیسری بات کہ فتنہ دجال کا اس صورت سے کیا تعلق ہے، فتنہ دجال کا اس صورت سے کیا تعلق ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک تمہیدی بات یہ سمجھیے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہیں۔ شفیق پروردگار نے، شفیق خدا نے، شفیق رب نے انسانیت کی رہبری کے لیے نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اور اس نبیوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے کی، اور اس نبیوں کی ختم اور اس کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما دیا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ان کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ اب کسی رہبری کی اور کسی اور باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساری رہبری اور ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے سے اور اس آخری نبی کے ذریعے سے امت کو بتا دی۔ تو اسی ختم نبوت کی وجہ سے، آخری نبی ہونے کی وجہ سے قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی حادثات ہیں، جتنے بھی حالات امتوں پر آنے والے ہیں، ان ساروں کی طرف اللہ کے سامنے اشارہ کر دیا ہے۔ اور اس اشارہ کرنے میں ایک مقصد یہ تھا کہ میری امت ان حالات کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر ان کے زمانے میں جو حالات پیش آنے والے ہیں، ان حالات کا وہ صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکے۔ کہ انہی پیشین گوئیوں میں سے، انہی آغازیوں میں سے ایک پیشین گوئی فتنہ دجال کے تعلق سے۔ فتنہ کہتے ہیں دیکھیے آزمائش کو، امتحان کو، کہ جس کی حقیقت آدمی کے سامنے کھل نہ سکے۔ قرآن کریم میں، پورے قرآن میں کہیں بھی دجال کا تذکرہ نہیں ہے، نہ اس صورت میں۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ تذکرہ نہیں ہے۔ کسی بھی آپ جگہ دیکھیے کہیں دجال کا لفظ قرآن میں آپ کو نہیں ملے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے ذریعے سے دجال کے بارے میں پیشین گوئیاں دی ہے۔ خود آپ نے پڑھا، ابھی سنا سورہ کہف کے فضائل کے متعلق کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی، تو اس میں یہ آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور بھی بہت ساری حدیثوں کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہیں، جس میں اللہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اللہ دجال کے فتنوں سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ فضیلت کو بیان کرنے کے بعد کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے اس امت کو یہ اشارہ کر دیا کہ چاہے دجال کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن ضمناً دجال کا تذکرہ قرآن میں آ گیا، سورہ کہف میں آ گیا۔ آپ کو جوڑ معلوم ہو گیا کہ سورہ کہف کی فضیلت بیان فرما کر اشارہ کر دیا کہ دجال کی حفاظت کا سامان اللہ نے سورہ کہف پہ رکھا ہے۔ اب دجال کا فتنہ کیا ہے، مختلف حدیثوں کی جو نچوڑ ہے، میں آپ کے سامنے کچھ بات ارشاد کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت دجال کو اس پوری دنیا کے اندر جب وہ آئے گا، ایک زبردست کنٹرول اور ایک پاور اور قدرت دے گا۔ حدیثوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب دجال آئے گا، تھوڑے ہی وقتوں میں 40 دن کے اندر وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، قلغیث استدبرت الريح، جب بارش، تیز آندھی میں جب بارش آتا ہے تو تیز آندھی بارش کو کہاں لے جاتی ہے، اس سے بھی کہیں تیز رفتاری میں یہ دجال پوری دنیا میں پہنچ جائے گا۔ دوسری بات حدیثوں میں یہ ملتی ہے، کنز العمال کی روایت ہے، سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبات ہیں، ان کے اندر ایک خطبے میں یہ الفاظ موجود ہے
ینادی بصوت یسمعه او یسمع به ما بین الخافقین، کہ پوری دنیا کے اندر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کی آواز پھیل جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے فاصلے کو شارٹ کر دے گا، مشرق سے مغرب تک پہنچنا اور ایک دنیا کے کنارے سے دوسری کنارے تک اس کی آواز کا پہنچانا اور اس کا خود کا پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. بالکل ایک دم سیکنڈوں میں اور لمحوں میں ہو پوری دنیا میں پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ ایک اس کے اندر طاقت یہ آئے گی کہ مادر ذات اندھا، یعنی ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہوگا، مادر ذات کوڑی ایک بیماری ہے، یہ دجال اپنی اس طاقت کے ذریعے سے ان کو صحیح کر دے گا، صحت یاب کر دے گا، دیکھتا ہوا کر دے گا اور اس کے کوڑ کے مرض کو اچھا کر دے گا. ایک اور کنٹرول اس کو یہ ملے گا کہ دریا کا جو نظام ہے، جو سنچائی کا نظام ہے، جس سے پوری دنیا میں بارش سے اللہ پوری دنیا میں جو پانی پہنچاتے ہیں، اس پر اس کا کنٹرول ہوگا. اچھا اب دیکھیے، ذرا غور کیجئے کہ جو جدید ایڈوانس جو ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے سے لوگ اس کے اوپر کنٹرول اب ہو رہا ہے، موسم پر کنٹرول ہو رہا ہے، بارش پر کنٹرول ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سیلاب لانے کے اندر بھی کنٹرول ہو رہا ہے کہ جہاں چاہے وہ بارش کو پہنچا سکے، جہاں چاہے وہ سیلاب کو لا سکے. جدید ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ساری باتیں کنٹرول ہو رہی ہیں اور آئندہ زمانوں میں، تھوڑے زمانوں میں 100% اس پر ان کا کنٹرول ہو جائے گا. ایک اور چیز دجال میں یہ ہوگی کہ وہ اپنی خدائی شان دکھائے. جس زمانے میں نکلے گا لوگوں سے کہے گا جن کے ماں باپ مر چکے ہوں گے کہ کیا تم اپنے ماں باپ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ لوگ کہیں گے کیوں نہیں. تو وہ شیطانی تصرف کے ذریعے سے روح کو حاضر کر کے ان کے روح کے اندر ان کے ماں باپ کی شکلیں دکھائے. پھر لوگوں سے پوچھے گا کہ یہ میرے باپ ہے، یہ میری ماں ہے. وہ ان سے بات کرے گا. پھر کہے گا کیا تم میرے کو خدا نہیں مانتے؟ کہا کہ میں تجھے، بہت سارے لوگ خدا مان لیں گے. اس طریقے سے اور بہت سارے اس کو کنٹرول ملیں گے. یہاں تک کہ زمین کے جو خزانے ہیں، زمین میں جو کانے ہیں، جو معدنیات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سبزہ ہے، ان سب پر اس کا کنٹرول ہو جائے گا. یہ ایک حدیث میں ہے اخرجی کنوزا فتتبعها کنوزها، وہ زمین سے کہے گا اب تو اپنے خزانے نکال، سارے خزانے اس کے تابع ہو جائیں گے. آپ دیکھیے ہمارے ہندوستان کے اندر، اس کے علاوہ بہت سارے صوبوں کے اندر زمینوں میں ایسی معدنیات ہیں، ایسی کانے ہیں، ایسی قیمتی کانے ہیں کہ اگر ان کو نکالا جاوے تو دیش کے اوپر جو دیوا ہے اور جو دیش کی اکنومی جو لو ہو گئی ہے بالکل اپنے اوپر آ جائے. لیکن دجالی طاقتوں پر اشارت کرنے والی، کام کرنے والی جو ملٹی نیشنل جو کمپنیاں، ان کا اس پر قبضہ ہو رہا ہے. دھیرے یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ساری چیزوں پر اب قبضہ ہو رہا ہے. یہ دجال کے آنے سے پہلے ساری تیاریاں ہو رہی ہے. اب اس فتنے کو معمولی نہ سمجھیے، بڑا زبردست امتحان ہونے والا ہے، بڑی زبردست آزمائش ہے. بہت کم لوگ اس فتنے سے بچ پائے. جو بھی آدمی اس کے ٹچ میں آیا وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. اتنا خطرناک یہ فتنہ ہے. ہر زمانے میں ہر نبی نے اس دجال کے فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے، سوال سے پہلے ایک بات اور سمجھیے، یہ جو دجال جو ہے اس کا ظاہری جو بدن ہے، ظاہری جو ڈھانچہ ہے وہ انسانوں جیسا ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ روح انسانی روح نہیں ہے، شیطانی روح ہے اس کے اندر. اس شیطانی روح کی وجہ سے اس کے اندر روحانیت نہیں ہے. اس لیے اس کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر ساری روحانیت ختم ہو جائے گی. جب سے مغربی تہذیب کا دنیا پر قبضہ ہوا ہے، مغربی کلچر کا، تب سے دھیرے اس دنیا سے روحانیت ختم ہو گئی. اور اس روحانیت کے ختم ہونے کی وجہ سے دین کے سارے شعبوں پر اس کا اثر ہوا ہے. اب دیکھیے معاملات پر، معاشرت پر، اخلاقیت پر کتنا اس کا اثر ہے. سب دین کے تمام شعبے سے روح ختم ہو گئی. جب سے مغربی تہذیب کا قبضہ ہوا ہے سارے اعمالوں کے اندر سے روح ختم ہو گئی. اور یہ روح ختم ہوتے یہ اس درجے روح ختم جب ہو جائے گی، جب دنیا سے 100% روحانیت ختم ہو جائے گی سارے اعمالوں سے، اس وقت پھر دجال کا خروج ہوگا. دجال آئے گا اپنے وقت پر، لیکن فتنے دجال کے اندر بہت سارے اسٹیپ ہیں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں ابھی تو بہت سال باقی ہے، ابھی تو بہت زمانہ باقی ہے، ہم تو اس زمانے کو نہیں دیکھ پائیں گے. لیکن یہ ایک خام خیالی ہے، بلکہ اس دجال کے آنے سے پہلے فتنے دجال شروع ہو گیا ہے. اب دیکھیے پوری دنیا کا جو سسٹم ہے، اس کے اندر جو فلم انڈسٹریز ہے، جو بینکنگ سسٹم ہے، جو سوشل سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دنیا کے اندر بہت ساری جو کرائم ہو رہا ہے، اور
لوگوں کی گاڑی پسینے کی کمائیوں کو لوٹنے کے لیے جو مہذب طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ روحانیت کو ختم کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے فلم دیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سکون محسوس کرنے کے لیے، لیکن کیا وہاں سے لے کر آتا ہے؟ سکون لے کر آتا ہے؟ فلم دیکھنے کے بعد وہاں کے جو جذبات لے کر آتا ہے تو آدمی اپنے اندر ظلم لے کر آتا ہے، نفرتیں لے کر آتا ہے، وہاں کی ساری چیزیں لے کر آتا ہے۔ تو یہ جو دنیا میں جو سسٹم آج چل رہا ہے، جو مغربی تہذیب کا جب سے قبضہ ہوا ہے، وہاں سے ہی فتنہ دجال کی شروعات ہو گئی، اور اس کا آخری مرحلہ اس روحانیت کے ختم ہونے کا، جب دجال آئے گا، اس دجال کو ختم کرنے کے لیے روحانیت کے سب سے اونچے مقام پر جو ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ ان کو نازل فرما کر اس دجال کا خاتمہ کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے ذریعے سے پیشین کو یہ دیکھا کہ اس امت کو متنبع کیا کہ یہ دجال فتنہ بڑا کوئی آسان فتنہ نہیں ہے، بڑی زبردست آزمائش آنے والی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دجال کو اتنی خطرناک طاقت کیوں دی؟ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دجال جیسی طاقتیں اللہ نے پچھلے زمانے میں پچھلے نبی کو بھی دی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، یہاں تک کہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، اور جنات و بھاری بھرکم جو جنات تھے، ان جناتوں پر بھی ان کا ہوڑا چلتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا تختہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا کسی اور جگہ پر ہے، سلیمان علیہ السلام کئی فاصلوں پر کہیں اور جگہ پر ہے، لیکن جب سلیمان علیہ السلام کہا کہ اس بلقیس کے تختے کو لے کر کون آئے گا، اس میں ایک جن کھڑا ہوا تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے نبی آپ صرف اپنے آنکھ کی پلک کو جھپکائیے، جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے پاس آ جائے گا۔ ابھی تو آنکھ جھپکی نہیں ہے تو بلقیس کا تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ اتنے خطرناک بڑے بڑے یہ جین تھے، ان جنوں پر ان کا قبضہ تھا۔ جب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اسٹل انڈسٹریز سکھائی تھی، لوہے کو قابو کر دیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، جیسے ہم کاغذ کو موڑتے ہیں نا کپڑے کو، اس طرح لوہے کو موڑتے تھے، اور لوہے کو موڑ کر لوہے کی زیریں بنا کر بیچتے تھے۔ تو پچھلے زمانے میں اللہ نے بہت سارے کو نبیوں کو بھی ایسی زبردست طاقتیں دی ہیں، تو یہ طاقت اللہ نے دجال کو بھی دی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ پچھلے زمانے کے نبی، انبیاء اور اولیاء ان طاقتوں کو انسانی کی بھلائی کے لیے اور انسان کی خدمت کے لیے استعمال کرتے تھے، اور یہ دجال جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، یہ اس طاقت کا غلط استعمال کر کے انسانیت کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے دجال کا نام اس کو طاقت ملنے کی وجہ سے دجال نام نہیں ہے، دجال کا کوئی ترجمہ نہیں کہ بہت زیادہ سپر پاور طاقت، اس کو طاقت ملنے کی وجہ سے اس کو دجال نہیں کہا تھا۔ اس کے اندر جو معنی ہے دجال، یہ نکلا ہے دجل سے، اس کو بولتے ہیں دھوکہ، فریب، کہ یہ ایک خراب چیز کو خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ جیسے آپ کے سامنے میں نے بہت ساری مثالیں رکھی کہ خراب سامنے حقیقی ماں باپ نہیں ہوں گے، لیکن شیطانی تصرف کر کے ان کو ماں باپ کا ڈھانچہ دکھائے گا۔ تو اس معنی کی وجہ سے اس کو دجال کہا جاتا ہے، اور اسی دجال کی وجہ سے اور اس دھوکے کی وجہ سے جب دجال آئے گا، اس کے اندر جو دھوکہ ہوگا، جو فریب ہوگا، جو خراب چیز کو حقیقت دکھانے کا جو مطلب ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام دجال رکھا ہے۔ اب اللہ نے اس کی طاقت کیوں دی ہے لوگ کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہماری آزمائش کے لیے ہے، انسانوں کی آزمائش کے لیے ہے۔ اس لیے تو اللہ نے حدیث جیسے پہلے سے ہمیں متنبع کر دیا کہ ٹیکنالوجی ترقی کرتے کرتے کہاں دنیا کی کسی جگہ عروج پر پہنچ جاوے، لیکن ہمیں پھر بھی خدا دجال کو اپنا خدا تسلیم نہیں کرنا۔ ہمیں تو پہلے سے قربان جائیے ہمارے اس نبی پر، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس امت کی رہبری کے لیے پہلے سے سارے باتیں کھول کر بیان کر دی۔ وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان آگاہیوں کو، ان پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر ان اپنی زندگی والے جو چیلنجز ہیں، جو حالات، ان کا مقابلہ کر کے زندگی کو صحیح گزارنے کی ہم راہ عمل طے کریں۔ اس لیے اور بھی آپ کو یہ سوال کرے کہ دجال کو طاقت کیوں دی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ شیطان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ساری اللہ کی حکمتیں ہیں، شیطان کو کیوں پیدا کیا، دجال کو کیوں طاقت دی؟ یہ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، دنیا میں کوئی چیز اللہ نے بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی ہے، اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمتیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی ایک لاہی عمل طے کریں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائے۔